أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر نبی، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. پس کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجات ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 165. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، قیادت، اس میں سمجھ بوجھ، بردباری، نرمی، ان تمام چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر قائد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ قریب آنے کے بجائے، جڑنے کے بجائے بھاگ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی تعریف اللہ نے بیان کی اور آپ کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
اور اگر آپ بس زبان اور سخت دل ہوتے، یعنی آپ کی زبان تیز ہوتی کہ آپ کی باتوں کو سننے کے بعد لوگ دور ہونا پسند کرتے، اور آپ سخت دل ہوتے یعنی کسی کے پر مروت نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ تین باتوں کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور یہ تینوں باتیں ہر مسلمان قائد کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ کیا تین چیزیں ہیں؟ پہلی بات درگزر کرنا، یعنی ان کی غلطی اور خطا کے پر زبردستی ایکشن لینا، سختی سے پیش آنے کی کوشش کرنا نہیں، نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سے لوگوں کے اندر نرمی آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی خطا غلطی انسان ہونے کی بنیاد پر ہو بھی جائے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا۔ دوسری بات ان کے لیے استغفار کرے کہ اللہ بھی ان کی خطا اور ان کی غلطی کا مواخذہ نہ کرے۔ اور تیسری بات وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات کے اندر، امور کے اندر ان سے مشورہ لیا جائے۔ یہ تین احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے گئے۔ آپ جنگ احد کے تناظر میں غور کیجئے گا کہ اصحاب کرام سے کتنے معاملات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا درے کی طرف کے تیر اندازوں کو، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا کوئی واپس نہیں آئے گا، لیکن وہاں پر 40 تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار کیے بغیر نیچے آ گئے۔ اس کے بعد جب زور کا رن پڑا، یعنی مسلمانوں کے پر پیچھے اور آگے دونوں طرف سے حملہ ہونے لگا، تو کیا ہوا؟ اصحاب کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ چکی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو کہا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر جو پیش آئی تھی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اور جماعتی نقصان اٹھانا پڑا۔ یقینی بات ہے کوئی بھی قائد ان ساری چیزوں کے ہونے کے بعد شدید غصہ ہوگا، ناراضگی کا اظہار کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جب کام کر رہے ہو دین کا، دعوتی جو بھی امور، یہاں تک کہ ہمارے گھریلو مسائل بھی، بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر افراد غلطیاں کرے، خطا کرے، کوتاہیاں کرے، اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آج ان کی ایک غلطی کے پر ہم اتنا سخت قدم اٹھائیں کہ وہ دوبارہ ہماری طرف پلٹ کر ہی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، درگزر کیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ ان لوگوں کے آنے کے لیے مواقع اور چانس باقی رہے۔ اس کے علاوہ 300 منافقین نے خطرناک قسموں کا دھوکہ دیا تھا۔ عین مقام شوط کے پر جب مشرکین مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اور مسلمان مشرکین کی نظروں میں تھے، ایسے موقع کے پر 300 افراد کو لے کر عبداللہ بن ابی چھٹ گیا۔ یہ بڑے بڑے نقصانات، بڑی بڑی غلطیاں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ، کوئی باز پرس نہیں کی۔ یہی دراصل قیادت کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سمجھ بوجھ والی قیادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں مشاورت کا حکم ہے۔ اسلام میں مشاورت کو بڑی اہمیت دی گئی، یعنی انتظامی امور سے متعلق آپس میں مشورہ کرنا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے رائے مشورہ ہوتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ہر کسی کی صلاحیت جدا جدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص وہ بہتر مشورہ دے۔ اب اس ضمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، میں وہ ساری چیزیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مشورہ کن امور کے اندر ہوگا۔ اب جیسا کہ مشورہ جنگ احد کے اندر آپ دیکھیے، مشورہ اس بات کے پر نہیں تھا مسلمانوں کو مشرکین سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے، اس بارے میں مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ یہ تھا کہ کس طریقے سے لڑا جائے تاکہ مسلمانوں کو نقصان کم سے کم ہو اور مخالفین کو، دشمنان کو زیادہ سے زیادہ زب پہنچائی جا سکے، یہاں مشورہ ہوگا۔ اب یہاں اللہ نے جتنے تعبدی امور طے کیے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ نماز کے وقت طے شدہ ہے، روزے کی کنڈیشن طے شدہ ہے، تو ان تمام امور کے اندر جو تعبدی ہوتے ہیں، عبادت سے متعلق ہے، یہاں مشورہ نہیں ہوگا، انتظامی امور میں مشورہ ہوگا، تعبدی عبادت کے امور کے اندر مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مشاورت کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے تعلق سے مشورہ کیا۔ بدر کے تو دو مشورے آئے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا کہنے تھا کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ابھی ہمیں مال کی سخت ضرورت ہے، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ مکہ سے مسلمان ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ آئے تھے تو ان کے ساری زمینوں کو چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوٹ گیا، یعنی معاشی اعتبار سے مسلمانوں کے پر ایک بڑی ضرب پڑی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ چونکہ ابھی ہمارے پر کاری ضرب معاشی اعتبار سے پڑی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اس ہار کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال آئے کہ اگر ہمارے معبودان یہ صحیح ہوتے، برحق ہوتے، ہماری مدد کرتے اور مسلمانوں کو جنگ جیتنے نہیں دیتے، مسلمان پسپا ہو جاتے، شکست و خوردہ ہو جاتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی، ان کا اپنا خیال۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ آج اللہ نے کفر و کے پر ہمیں غلبہ دیا ہے، اگر ہم انہیں چھوڑتے ہیں انتقامی کارروائی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر ہوگا اور یہ آگے چل کر اور قوت اور طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ کریں گے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول کیا۔ قرآن نے یہاں پر مشورہ دینے کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب مشورے میں کوئی ایک بات طے ہو جائے، یہ کرنا ہے، تو اس کے بعد مکمل اعتماد اور یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ یعنی انسان اپنی تدابیر اور اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرے۔ اب اگر ہم بہت اچھی پلاننگ، بڑے اچھے منصوبے تیار کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ انہی منصوبوں اور انہی بہترین پلاننگ کے تحت ہمیں کامیابی ملے گی، نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کوشش ہونی چاہیے تھی کی، جو صلاحیت اللہ نے ہم کو عطا کی تھی ہم نے اسے بروئے کار لایا، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ وہ پیش کرے گا، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسا کہ ہم بہت اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، بڑا ماہر ہے، بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ساری چیزیں، لیکن شفا کے بارے میں صرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اچھی دوائیاں دے رہا ہے، لیکن شفا کے بارے میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو حصہ ہے وشفی انت الشافی، اللہ شفا دے، اس لیے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے، بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا کسی ایک بات کے پر جب آپ نے یقین کر لیا، عزم کر لیا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آخری فیصلہ تمام لوگوں کا مشورہ لینے کے بعد یہ نبی طے کرے گا۔ لوگ مشورہ دیں گے، مشورے کا مطلب حکم نہیں ہوتا ہے کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں، نہیں، مشورہ ہوتا ہے، وہ قابل عمل بھی ہو سکتا ہے اور ناقابل عمل بھی، اس کو مانا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن و دماغ کے اندر رہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جو مشورہ دیا اس کو مان ہی لیا جائے گا، رائے ہے، آپ کی مشورہ ہے، اور بعد میں لگتا ہے میں نے جو مشورہ دیا تھا وہ بہتر تھا، دوسرے لوگوں کے مشورے کے پر عمل کر لیا گیا، اس بنیاد کے پر ہمیں نقصان پہنچا، تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ گرچہ تمہارا مشورہ صحیح تھا، بہتر تھا، اسے قبول نہیں کیا گیا، اس کے مطابق عمل نہیں ہوا، جماعت کو نقصان اٹھانا پڑا، تب بھی آپ اس کے بارے میں طنز نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر جو مشورہ دیا، قرآن اسی کی تائید کر رہا تھا
لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا مشورہ مان لیتے تو یہ ہوتا، میرا مشورہ مان لیتے تو جنگ احد میں مشرکین ہمارے خلاف ڈٹتے نہیں، دوبارہ آ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ نہیں کہا، مشورہ تھا دے دیا، اپنا کام تھا، قبول کیا گیا اچھی بات ہے، نہیں قبول کیا گیا کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ یا لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ مشورے کے تعلق سے احد کا بھی مسئلہ تھا کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے، مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے یا تو میدان جنگ میں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی مدینہ میں رہ کر اس کا فائدہ تھا، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کی اصحاب اکرام کی جماعت بڑی تھی، اناج راشن پانی ان تمام چیزوں کی کوئی قلت نہیں ہوتی، ہر قسم کی سہولت تھی اور راستے دیکھے والے تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کچھ جذباتی نوجوان اصحاب کرام جو جنگ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، میدان میں لڑیں گے تاکہ اللہ ہماری ہمت ہماری بہادری دیکھے۔ وہ ریاکاری نہیں بلکہ دین کے جذبے، اخلاص کے جذبے کے تئیں سرشار ہو کر یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے جذبوں کی قدر کرتے ہوئے ان کے مشورے کو اہمیت دی، حالانکہ وہ مشورہ بہتر نہیں تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے اپنے مشورے کو تبدیل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر باہر نکل چکے تھے، اور آپ نے کہا کہ جب نبی اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیتا ہے پھر اسے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے مشورے کو چینج کرے، تبدیل کرے اور اپنے پلان کو فیل کرے، نہیں، بلکہ اب جو ہو گیا ہے اسی کے مطابق ہم لڑنے والے ہیں۔ اسی طرح گورنر کی تقرری کے وقت مشاورت، جیسا کہ یمن کی طرف ایک گورنر کو روانہ کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر مجلس مشاورت بلائی، اصحاب کرام کی جماعت کو بلایا جو اس فن کے ماہر تھے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ مشورہ جو فن کے ماہرین ہوتے انہی سے لیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو بیماری ہے تو آپ کس سے مشورہ لیں گے؟ آپ نہ کسی عالم سے اس کے بارے میں مشورہ لیں گے، نہ انجینئر سے لیں گے، نہ کسی اور سے، ڈاکٹر سے، اس لیے کہ وہ اس فن کا ماہر ہے، وہ بہتر مشورہ دے گا۔ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ ہے تو آپ فتویٰ مفتیان سے پوچھیں گے، ڈاکٹر سے یا کسی انجینئر سے نہیں پوچھیں گے۔ گھر بنانا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ آپ انجینئر کے پاس جائیں گے۔ تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے مشورہ انہی لوگوں سے لیا جائے گا، ہر کس و ناکس کو مشورے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان شورا کو بلایا جو ان تمام چیزوں کے ذمہ دار تھے اور انہیں اس کے بارے میں اچھا تجربہ تھا۔ تو تجربے کے اندر کافی غور و خوض کے بعد نام طے ہوا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا چاہیے۔ بعد میں ایک اور صحابی کو ان کے ساتھ بطور حامی اور مددگار کے طے کیا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روانہ کیا، علاقہ بڑا تھا، اور روانہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو یہی کہا تھا جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو کہا ان لوگوں کے پاس جا رہے ہو، تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ سب سے پہلے جس بات کی دعوت دو گے وہ عقید توحید ہے، انہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ عقید توحید کو تسلیم کر لیتے اس کے بعد انہیں نماز کے بارے میں کہنا، زکوٰۃ کے بارے میں کہنا، یہ بالترتیب احکامات ہوں گے۔ کوئی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اس سے ہٹ کر نہیں اختیار کی جا سکتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدے کو اہمیت نہ دیں، عقیدے کے پر باتیں نہ کریں، باقی تمام فضائل کی باتوں کے پر باتیں کریں، یہ فضول باتیں ہیں، اس سے کبھی بھی دعوت کے اندر رنگ نہیں آئے گا، لوگ شرک کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک شرک بدعات سے انسان باز نہیں آئے گا تو کہاں سے اس کی زندگی کی اصلاح ہوگی، اس کے دین کی اصلاح ہوگی۔ اللہ بازی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی کیفیت میں تھے، بڑی شدید بیماری تھی اور اسی کے اندر آپ کی وفات ہو گئی، تو یہ لشکر نہیں جا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے باوجود بھی۔ تو اس کے بارے میں بھی مشورہ ہونے لگا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر لشکر کی روانگی کے بارے میں کہا، حالانکہ اصحاب کرام مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور فتنے اپنا سر اٹھانے لگے ہیں، اطراف کے لوگوں کے اندر بھی جرأت پیدا ہو گئی ہے، ایسے میں اگر ہم اتنا بڑا لشکر روم کی طرف روانہ کرتے ہیں تو مدینہ خالی ہو جائے گا اور دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ مدینے کے پر حملہ کرے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی، والذی نفس ابی بکر بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تختفی لانفضت بعث اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے یقین ہو کہ وحشی جانور مجھے نوچ لیں گے اور ان آبادیوں میں میرے سوا کوئی بھی شخص باقی نہ رہے تو بھی میں اسامہ کا لشکر روانہ کروں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں مشورے میں اہمیت کس کو دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ جہاں پر دو بات ٹکراتی ہے اور وہاں کوئی قرآن و حدیث کی دلیل آ جاتی ہے، دلیل کے آنے کے بعد پھر مشورہ نہیں قبول ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کی مخالفت میں کس چیز کو اہمیت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو روانہ کرنا ہے، روانہ کر دیا جائے، مدینہ کے جو بھی حالات ہو کہ ہم دیکھ لیں گے، اگر میں اکیلا بھی بچتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، یا میری لاش کو اگر جنگلی جانور لے کر چلے جاتے کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کے حکم کے آنے کے بعد اب ہمیں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو روانہ کیا اور نبی کے حکم پر عمل کرنے کا فائدہ ہوا کہ وہ لشکر سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر، فتح یاب ہو کر واپس آیا۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر دور اندیشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا، جو قرآن مجید کی آیت کا غلط استدلال کر رہے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اب جب نبی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، چونکہ حکم نبی کو دیا گیا ہے زکوٰۃ لینے کا اور نبی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کے اس آیت کے غلط معنی پہنانے کی بنیاد پر ان لوگوں سے جہاد کیا، اصحاب کرام سے مشورہ کیا۔ اصحاب کرام اسی بات کا رونا رو رہے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مانعین زکوٰۃ سے لڑیں، نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ اس معاملے کو پوسٹپینڈ کر دینا چاہیے، ملتوی کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالی شخصیت وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے پر ایک ہاتھ مارا، کہا اسد فی الجاہلیہ جبان فی الاسلام، کہ جاہلیت کا شیر اسلام میں بزدلی کی باتیں کرتا ہے۔ جاہلیت میں تو بہت بہادری کی باتیں کیا کرتے تھے اور یہاں پر یہ بزدلی کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد انہوں نے کہا واللہ لا ابرح اقوم بامر اللہ واجاہد فی سبیل اللہ حتی ینجز اللہ تعالی ویفی لنا عہدا، اللہ کی قسم میں اس موقع پر ڈٹ جاؤں گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ فرما دے۔ اور جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں میں انہیں نہیں مانتا۔ اگر کوئی شخص نبی کے زمانے کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا میں اسے لوں گا، اور اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اسے لڑوں گا۔
آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جس موقف کے پر قائم تھے وہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، اور ہمیں لگا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو کھول دیا ہے، جو جس موقف کے پر تھے وہ صحیح تھا، اور انہوں نے ایسا کیا، لڑا، یہاں تک کہ وہ مانعین زکوٰۃ جو زکوٰۃ روک لیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی کو حکم تھا نبی نہیں ہے لہذا زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ لوگ باز آ گئے اور اپنی زکوٰۃ دینے لگے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے مشاورتی امور تھے۔ ایسے بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے پر باتیں کرتے ہوئے کہ کس طرح اصحاب کرام نے مشاورتی طور کے پر تمام امور کو انجام دیا، لیکن جہاں پر اللہ کے دین کی بات آتی، قرآن کی، حدیث کی، تو ترجیحات ان کے مشورے کے اندر قرآن اور حدیث کے دلائل کی ہوتی تھی، اپنی رائے کی نہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل آنے کے بعد کسی کو اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، یہ بات یاد کرو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے جو اعمال ہونے چاہیے وہ حاصل کیے جائے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ اعمال جن کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نصرتیں آتی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد آئے، ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی غذائیں استعمال کرنا چاہیے جو آپ کی جسم کو صحت دے، تقویت دے، ہم وہ غذائیں استعمال نہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہمارا جسم توانا ہوگا، مضبوط ہوگا، ممکن ہے نہیں۔ اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ تو اللہ کی نصرت کے بھی اسباب ہیں کہ عقیدہ توحید کے پر ڈٹا جائے، نیک اعمال کیے جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ سارے امور انجام دیے جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، تب اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت نازل ہوگی، اس کے بغیر نازل نہیں ہوگی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کر دے تو کون تمہیں مدد دینے والا ہے؟ یعنی عزت، ذلت، نصرت، تمام چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا، سارے امور کے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا رسول یہ بتاؤ میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دوں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کروں کہ میرا اونٹ ہے میرے پاس واپس آ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اعقلھا، پہلے اسے باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ تمہارا اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ یعنی پہلے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ کی نصرت کی بنیاد کے پر ہم کہیں نہیں جانے والے، ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو صحابی کو آپ نے وہی کہا کہ پہلے باندھو اس کے بعد بھروسہ کرو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو اس کے بعد۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اللہ کو اولاد دینا ہے تو اللہ مجھ کو اولاد دے دے گا، تو کیا ممکن ہے؟ نہیں، اسے شادی کرنا ہوگا، اسباب اختیار کرنا ہوگا، اس کے بعد اسے اولاد ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے ہم اللہ کی نصرت کے یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آگے منافقین جو ہمہ وقت مسلمانوں کے نبی کے پیچھے لگے رہتے تھے، بس کام یہ تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ نبی کے پر تنقید کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جائے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا جنگ بدر میں کہ کچھ ایک بیش قیمتی چادر تھی، وہ کہیں چلی گئی، مل نہیں رہی تھی، اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ فوری طور کے پر نعوذ باللہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ حقیقت میں وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی، اس لیے آپ نے اس کو رکھ لیا ہے۔ قرآن نے اسی بات کا یہاں پر جواب دیا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اس بات کے لیے سوچنا بھی نہیں، تصور میں بھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ نبی خیانت کرے، ناممکن چیز ہے۔ نبی تو اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ نبی خود سچائی کی، امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ قرآن نے اسی کا جواب دیا، ہاں وَمَن يَغْلُلْ، جو بھی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، اپنی خیانت کی بھی چیزوں کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص قیامت کے دن مجھے اس حال میں نہ ملے کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو اور اس
بکری کی یا اونٹ کی، وہ بکری اس کے سر کے پر، اس کے کاندھوں کے پر سوار ہو، ممیا رہی ہو، یا اونٹ ہو جو اس کے پر سوار ہو، یعنی جو بھی خیانت ہوگی قیامت کے دن بندہ وہ لے کر آئے گا، تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہر کسی کو وہاں پر پورا بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات بہت پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، افمن اتبع رضوان اللہ۔ دو جماعت تھی، ایک جماعت وہ تھی جو اصحاب کرام کی، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، انہیں دنیا کی کوئی شہرت، دنیا کی کوئی حاجت مطلوب نہیں تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ جو اللہ کی رضا کی اتباع کرنے والا اس کی تلاش میں رہتا ہے، یا وہ جو آدمی جو کہ اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں بات، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا خوشنوزی کی تلاش میں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام انجام دے رہا ہے۔ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اصحاب کرام کی جماعت اور منافقین کی جماعت کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور یہی معاملہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ ہم کوئی بھی کام انجام دیں، چاہے دعوت و تبلیغ کا ہو یا تو کوئی بھی دینی یا نیکی کا کام ہو، اگر اس کا مطلوب یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے پر ہمیں دنیا میں شہرت ملے، عزت ملے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے اس کی بنیاد کے پر کبھی بھی اللہ کے نگاہ میں ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، دنیا میں شہرت عزت حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں نہ کی جائے، اور یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے کہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہیں، ہم کسی کے دل کے حال سے واقف نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم کسی کے پر یہ فتویٰ، یہ حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کی جائے، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، اسے صرف اللہ کے لیے انجام دینے کی کوشش کی جائے، ریاکاری ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ ہم یہ صرف کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کے پر پرماننٹ حکم نہیں لگا سکتے۔ کون ریاکار ہے، شہرت نمائی کرنے والا، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کام کرنے والا ہے، اور کون اللہ کے لیے، یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ درجات اللہ کے پاس ہیں، وہ طے کرے گا کس کے لیے کس عمل کا کیا بدلہ ملنا چاہیے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تمہارے تمام اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے۔ اب یہاں اصحاب کرام کو ایک بڑا احسان یاد دلایا۔ اتنے سارے نقصانات کے باوجود سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نبی ابھی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ نے نبی کا جو احسان تم لوگوں پر کیا، یہ سب سے عظیم احسان ہے۔ یہ اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اس امت کے لیے بھیجا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہر خیر کو نبی نے بتایا، ہر شر سے امت کو ڈرایا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے چھپائی ہو، چنانچہ اسی چیز کو بطور احسان اللہ نے یہاں پر یاد دلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان کے پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے ایک رسول تمہارے درمیان سے، تمہاری اپنی برادری، یعنی جس کے پر اعتراض نہ ہو۔ اگر کوئی باہر کا آتا تمہاری برادری کا نہ ہوتا تو اعتراض کر سکتے تھے، اور یہ تو باہر کا آیا ہوا ہے ہماری برادری کا نہیں ہے، کیسے اس کی بات کو مانے؟ نہیں، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل رسول ہے۔ یتلو علیہم آیات، جو اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی وہ سارے گناہ جن کی بنیاد کے پر انسان برباد ہوتا ہے، اس کی دنیا اس کی آخرت تباہ ہوتی ہے، ان تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، شرک و بدعت خرافات سارے جرائم سے روکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اب یہ کھلی ہدایت کے اندر آ چکے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تاج رسالت رکھنے کی بنیاد کے پر یہ ممکن ہوا ہے۔ ہاں، اب یہ جو مصیبت تمہارے پر آئی جنگ احد کے تناظر میں، اولما اصابتکم مصیبہ، یہ مصیبت جو تمہارے پر آئی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تو اس کے ڈبل مصیبت مشرکین کے پر آ چکی ہے۔
70 असहाब किराम जंग उहद में शहीद हुए थे, लेकिन जंग बद्र में मुशरिकीन का मामला क्या था? इसके डबल उन्हें नुकसान उठाना था। यानी उनके 70 लोग मारे गए और 70 लोगों को कैदी बनाया गया, यानी मुसलमानों के मुकाबले में डबल नुकसान। उसी का तज़किरा अल्लाह ने यहाँ पर किया, कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम। और लोग सवाल करते हैं कि ये मुसीबत कैसे आई, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी अपनी तरफ से, तुम्हारी कोताही, तुम्हारी गलती की वजह से। आज मुसलमान हालात का रोना रोते हैं, चाहे हमारे अपने शहर की बुनियाद के पर बात कीजिए, मुल्क की बात कीजिए, बैनुल अक़वामी सतह की बात कीजिए। इस आयत की रोशनी में अपने आप के बारे में खुद फैसला कीजिए। कुरान कह रहा है मिन इंदी अनफुसिकुम, ये हालात तुम्हारे अपने आमाल की बुनियाद पर है। आज लोग बड़ी आसानी के साथ कहते हैं कि हमारा ईमान ख़राब है इसलिए आमाल अच्छे नहीं हैं। सही बात है ना? तो फिर हमें अपने क्या करना चाहिए? अगर हमारा ईमान ख़राब है, आमाल ख़राब है, तो उसकी इस्लाह करो ना। सिर्फ बोलने से मामला दुरुस्त होने वाला नहीं है। अगर हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो सिर्फ अगर ये कहें कि हाँ गाड़ी पंचर हो गई है तो क्या मसला हल होगा? आप उस पंचर को ठीक कीजिएगा, गाड़ी चलने लग जाएगी। यही मामला ईमान का है, आमाल का है। अपने अकीदे की, अपने आमाल की इस्लाह कीजिए, उसके बाद देखिए कि अल्लाह की तरफ से कैसे मदद नहीं आती है। सिर्फ हालात का रोना ये मसले का हल नहीं है। एक आदमी का अगर पेट में दर्द है, सिर्फ लोगों को बयान करते फिर रहा है, वो दवा नहीं ले रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, तो क्या उसका पेट अच्छा हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसे इलाज करना होगा जो बताया गया है। तो हमें इलाज करना होगा अपने अकीदे का, अपने आमाल का। उसके बाद देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे हालात को नहीं बदलता है। जंग उहद के तनाजुर में ये बातें जारी है। बहुत सारी बातें हालात के तकादों के एतबार से आती रहेंगी। इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में वो तफसील आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, कुरान मजीद हमारे लिए क्या हिदायत दे रहा है, इन हिदायत की रोशनी में हमें अपने ईमान, अपने अकीदे और अपने मामलात की इस्लाह की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।